السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو بڑے عرصے بعد میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ایران اور افغانستان کے بعد ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی تھی، اس کے بعد میں نے کافی ٹائم بریک لیا کچھ مصروفیت کی وجہ سے۔ تو بہت سارے کمنٹس بھی آ رہے تھے اور لوگ بھی پوچھ رہے تھے کہ ایران کے حوالے سے آپ ویڈیو بنائیں کہ کتنا خرچہ آتا ہے اور ویزا پروسیس کیا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ موسم تھوڑا اچھا تھا آج، تو میں نے کہا آج ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں۔ تو بات کرتے ہیں ویزا پروسیس کے حوالے سے۔ تو ایران کا اپنا ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں۔ تو اپلائی کر کے IR ایران ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ جاتے ہیں، اس پہ فارم فل کرتے ہیں، ساری چیزیں اس پہ آپ فل کر کے اپنی پکچر لگاتے ہیں، پاسپورٹ اور وہ ساری آپ نے اپلوڈ کرا دینی ہے۔ تو جب آپ اس پہ پورٹل پہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک اپلیکیشن فارم مل جاتا ہے، وہ آپ نے پرنٹ کرا کے باقی ڈاکومنٹ جو اس کے ساتھ پاسپورٹ ہو گیا، اور پکچر کی ضرورت نہیں پڑتی، جو پکچر وہاں پہ آپ نے اپلوڈ کیا ہوتا ہے ویزا پہ وہی آپ کو لگا کے دے دیں گے، وہ پرنٹ نکال دیں گے۔ تو وہ اپلیکیشن فارم آپ نے اپنے ساتھ قریبی کانسلیٹ یا ایمبیسی جو آپ کے قریب پڑتی ہے آپ نے اس میں جانا ہے۔ اگر آپ اسلام آباد کے قریب رہتے ہیں تو آپ ایمبیسی جائیں گے، اگر آپ KP میں رہتے ہیں تو آپ نے پشاور کانسلیٹ میں جانا ہے، اگر آپ کراچی یا لاہور میں رہتے ہیں یا آس پاس کوئی علاقہ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کانسلیٹ قریب پڑتا ہے یا آپ کے ایمبیسی قریب پڑتی ہے، تو آپ نے اس جگہ پہ جانا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو اوورآل ایک پروسیس کا بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں کانسلیٹ گیا تھا پشاور، کیونکہ ہمارے قریب یہ بنتا ہے۔ تو جب آپ ایمبیسی جاتے ہیں تو اپنے ساتھ تو اپنے ریلیونٹ سارے ڈاکومنٹ جو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو پھر آپ سے جب آپ اندر ایمبیسی میں کانسلیٹ میں جاتے ہیں تو ویزا آفیسر آپ سے انٹرویو وغیرہ لیتا ہے کہ آپ ایران کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے بتا دینا ہے کہ ہم نے وزٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ٹورسٹ ہیں، اگر آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بزنس ویزا کے لیے اپلائی کریں گے۔ آپ نے اپلیکیشن فارم پہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کا ویزا لے رہے ہیں، تو آپ نے وہ مینشن کر کے وہاں پہ وہ بتا دینا ہے کہ آپ کس پرپس کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کتنا دن اسٹے کرنا ہے، آپ نے کون سی جگہ آپ نے ایکسپلور کرنی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹورسٹ ہوں تو وہ ساری چیزیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اور بھی کچھ بندے تھے جو ایمبیسی میں آئے ہوئے تھے، وہ انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں زیارت ویزا دے دیں۔ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ زیارت ویزا ہم گروپ میں دیتے ہیں، ایسے انڈیویجول بندے کو ہم نہیں دیتے۔ کیونکہ میں نے تو وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا، تو مجھے مطلب کویسچنز وغیرہ انہوں نے پوچھے کہ آپ کس پرپس کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ سارے کویسچنز پھر ویزا آفیسر نے انگلش میں، کیونکہ وہ میں انٹرویو دے رہا تھا، اس کو انگلش جو اردو زبان اس کو نہیں آ رہی تھی، اس کے ساتھ بندہ ہوتا ہے پشتو، اگر کوئی بولتا ہے تو پشاور میں پشتو کا ترجمان ہوتا ہے، اس طرح اردو کا بھی ہوتا ہے اسلام آباد میں یا کسی اور ایمبیسی یا کانسلیٹ میں۔ تو میں تو ویزا آفیسر کے ساتھ انگلش میں بات کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پرشین نہیں آ رہی تھی، تو ہماری صحیح گپ شپ بنی ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے تھے، اس کو بھی انگلش آ رہی تھی، مجھے بھی آ رہی تھی، تو ہم نے صحیح گپ شپ لگا بھی لی۔ اس نے مجھ سے پھر کویسچنز وغیرہ بھی کیے کہ شادی وغیرہ کی ہے یا نہیں کی ہے، تو وہ سب کہتے ہیں کہ لو میرج کرو گے یا ارینج میرج کرو گے۔ جب آپ کویسچنز آنسر صحیح دیتے ہو تو پھر آپ سے وہ گپ شپ لگا لیتا ہے۔ اگر آپ کویسچنز آنسر صحیح نہیں دیتے تو نہ آپ کو ویزا دیتے ہیں، مطلب کانفیڈنٹ رہنا ہوتا ہے۔ پھر اس نے مجھے انوائٹ بھی کیا تھا، نوروز ایک ان کا فیسٹیول ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ آتے ہیں تو ہم ایمبیسی میں اس کو منائیں گے، آپ آ سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم جب جا رہے تھے تو نوروز 1 مہینے بعد تھا، تو ایران میں بھی ہم اس کو نہیں منا سکے، اور ایمبیسی میں پھر انہوں نے مجھے انویٹیشن دی کہ آپ واپس آ کے ایمبیسی میں ہم کانسلیٹ میں ہم ادھر یہ فیسٹیول منائیں گے، تو اس نے انوائٹ بھی کیا۔ ویزا جب آپ کو وہ ویزا دیتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بینک چالان وہ جنریٹ کرتے ہیں، اس پہ اماؤنٹ وغیرہ لکھ دیتے ہیں۔ تو جو فی ہوتی ہے، اگر آپ کو ارجنٹ ویزا دیتے ہیں تو اس کی 28,875 روپے بنتی ہیں، وہ ارجنٹ کی فیس ہے، وہ آپ کو بائی ہینڈ ویزا دے دیتے ہیں 2-3 گھنٹے کے بعد، اور اس کے ساتھ انشورنس کی 3,000 اراؤنڈ کوئی فیس ہوتی ہے، وہ آپ کو پے کرنی ہوتی ہے دونوں بینک میں ایک ساتھ۔
اور اگر آپ نارمل ویزا لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں نارمل اس طرح نہیں دیتے، اگر آپ ایمبیسی جاتے ہیں تو وہ آپ کو ارجنٹ ہی دیتے ہیں، نارمل ہفتہ وغیرہ لگ جاتا ہے، اور ہفتہ 10 دن ورکنگ ڈیز، اور اس کی فیس کوئی اراؤنڈ 14,000 یا 15,000 کے قریب بنتی ہے۔ تو یہ اگر آپ کو ویزا دیتے ہیں تو آپ سے وہ آپ کا بینک چالان جنریٹ کرتے ہیں اور آپ بینک میں جا کے پیسے جمع کراتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا ویزا ایشو کراتے ہیں، اور آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو وہ پرنٹ دے دیتے ہیں، آپ کو ای میل بھی آ جاتا ہے کہ آپ کا ویزا آ گیا ہے، تو آپ خود بھی اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں، اور ویسے آپ کو ایمبیسی میں بھی ایک پرنٹ وہ دے دیتے ہیں۔ تو ویزا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ویزا کس قسم کا ہوتا ہے ای ویزا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایمبیسی جانا پڑتا ہے، جس طرح آذربائیجان یا کسی اور کنٹری کا آپ ای ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ پورٹل پہ آپ اپلائی کرتے ہو، نہ ایمبیسی کی جانے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ کو ای میل پہ ویزا آ جاتا ہے۔ یہ بھی وہی سیم ای میل پہ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے انٹرویو دینا ہوتا ہے، آپ نے جانا ہوتا ہے ایمبیسی۔ تو میں آپ کو ویزا دکھا دیتا ہوں، یہ جو میرا ویزا ہے اس طرح آپ کی پکچر لگی ہوتی ہے اور QR کوڈ ہوتا ہے، اور یہ اماؤنٹ وغیرہ جو اس پہ لکھی ہوتی ہے کہ اتنے کی ہے۔ یہ تو ایک میں نے ویسے فوٹو کاپی نکلوائی تھی، آپ کو کلر پرنٹ دیتے ہیں، اور جو ای میل آتی ہے وہ بھی کلر میں آپ کو پرنٹ ملتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں ایمبیسی کے حوالے سے میں نے آپ کو ساری گائیڈنس اور جو ڈیٹیلز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ جو بھی کویسچنز وغیرہ ہیں وہ آپ کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ میں دوسرا جو ہے نا وہ ایک پارٹ بناؤں گا اس ویڈیو کا، ایک کہ ایران میں کتنا خرچہ آتا ہے، وہ کون کون سی جگہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، میں نے کون سی جگہ ایکسپلور کیے تھے اور کتنا خرچہ آیا تھا۔ تو گاڑیوں پہ آپ کس طرح مطلب جا سکتے ہیں، لوکل ٹرانسپورٹ کس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں، کون سی ایپ وہاں پہ یوز ہوتی ہے، اگر آپ نے جس طرح پاکستان میں اوبر کریم ان ڈرائیور وغیرہ یوز ہوتا ہے تو ایران میں کون سی اپلیکیشنز وغیرہ یوز ہوتی ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اگین بناؤں گا۔ تو آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تھوڑی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔